حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ جیسے ہی میں کسی چیز کی بگننگ سوچتا ہوں، اس سے پہلے کا تصور خود بخود ذہن میں چپک جاتا ہے آگے۔ جیسے میں کسی چیز کی اگر اینڈ سوچوں نا، اینڈ آخری سرا، میں کہوں کائنات متناہی یا آخری سرا، تو آخری آپ کے ذہن میں آ جائے گا، اس آخری سرے پہ میں پہنچ گیا، چڑھ گیا، اب اس کے باہر آپ کے ذہن میں باہر کا پھر تصور آ جائے گا، آپ پھر سپیس فرض کر لیں گے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو وہم کا مسئلہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کی ایبسولوٹ بگننگ سوچتا ہے تو اس سے پہلے کچھ سوچ لیتا ہے، کسی چیز کی انتہا سوچتا ہے تو اس کے باہر کچھ سوچ لیتا ہے۔ لیکن عقل بتا رہی ہے کہ جب کائنات، جب زمانہ، تصور اس چیز کا نام ہے کہ جو حرکت ہو رہی ہے، یہ اس کو میجرمنٹ کا ایک تصور ہے، تو جب حرکت ہی نہیں ہے، لیکن حرکت پیدا ہو رہی ہے مادے سے، جب مادہ نہیں ہے تو حرکت نہیں ہے، حرکت نہیں ہے تو زمان نہیں ہے، تو عقل نے بتا دیا کہ زمانے، کائنات سے پہلے زمانہ نہیں ہے، تو یہ جو پہلے کا لفظ پیدا ہو رہا ہے یہ صرف ذہن کی ایک اختراع ہے، اس کا خارج میں کورسپونڈنٹ، اس کا خارج میں کوئی کورسپونڈنٹ موجود نہیں ہے۔ یعنی زمانے یا کائنات سے پہلے کا جو تصور ہے نا، یہ پہلے کسی زمانے پر ریفر نہیں کر رہا، یہ صرف ذہن کی وہ مجبوری ہے کہ وہ ہمیشہ ٹائم اور سپیس کو ہر جگہ فرض کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ کسی وجود کو فرض کرتا ہے تو وہ جسم فرض کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ ذہن کی یہ وہم کی یہ ٹینڈنسی ایسی ہے کہ جب وہ ذات باری کو سوچنے لگتا ہے تو اس کے ذہن میں تصور پیدا ہو جاتا ہے خدا معاذ اللہ کوئی جسم ہوگا، جبکہ عقل بتا رہی ہے کہ وہ ذات ایسی ہے جو ٹائم اور سپیس سے کیا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں یہ اس کویسچن کو ایڈریس کیا گیا کہ پہلے نمبر پر تو یہ کہ جیسے ہی ٹائم اور سپیس ختم ہوگا، آپ ذات باری کے بارے میں کوئی ایسا سوال نہیں اٹھا سکتے جس کے اوپر آپ بامانہ گفتگو کریں کہ خدا پہلے کیا کر رہا تھا، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پر خدا کی ایکٹیویٹی انسانوں کے فعل کی طرح نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے کہ فعل کے اندر جو ہے نا حدوث کا تصور ہے۔ جیسے ہی آپ فعل سوچیں گے تو چینج ذہن میں آ جائے گی۔ یعنی فعل کا مطلب کیا ہے کہ میں نے کچھ ایسا کیا جو پہلے نہیں کر رہا تھا۔ فعل کے اندر یہ چھپا ہوا ہے۔ میں فرض کریں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یہ فعل ہے نا، تو اس کا مطلب ہے پہلے یہ نہیں تھی اس حالت میں، اب وہ اس حالت میں آ گیا۔ فعل کا سوچتے ہی حدوث ذہن میں آ جائے گا۔ تو فعل کے اندر بنیادی، تو آپ دیکھیں ہمارے لوگوں نے کتنا کیئرفلی انالیسس کیا۔ 3 چیزیں، ایک ہے فاعل، ایک ہے مفعول، اور ایک ہے ان کے درمیان ایک نسبت، ایک ہے ان کے درمیان ایک تعلق۔ مفعول کی جہت میں فعل کا مطلب یہ ہے، مفعول کی جہت میں، کہ وہ نہ ہونے سے، اور چونکہ وہ ٹائم اور سپیس باؤنڈ ہے تو اس کے حدوث کو ماننے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ فاعل اس کیس میں کون ہے؟ کائنات کے کیس میں فاعل کون ہے؟ ذات باری تعالیٰ۔ ذات باری تعالیٰ ٹائم اور سپیس سے کیا ہے؟ دلیل سے ثابت ہو چکا نا، وہ ٹائم اور سپیس سے کیا ہے۔ تو ذہن کی یہ جو عادت ہے کہ وہ فاعل کے اندر بھی کیا فرض کرتا ہے، اس پر ہم کوئی حکم لگانے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ خدا کیا ہماری طرح فعل کرتا ہے کہ پہلے نہیں کر رہا تھا اب شروع ہو گیا۔ یہ تو انسانوں کے افعال ہیں۔ یہ وہ فعل کا تصور ہے جو ٹائم سپیس باؤنڈ باڈی کے اندر فعل اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یا زمانی اعتبار سے یا مکانی اعتبار سے چینج کا شکار ہوتی ہے۔ جو ذات ٹائم سپیس سے ماورا ہے اس کے افعال کیا اس طرح کے چینجز ریکوائر کرتے ہیں؟ دلیل خود بتا چکی ہے کہ کیونکہ وہ ٹائم سپیس باؤنڈ ذات نہیں ہے تو فاعل کو کیا ہوا اس کا سوال اٹھانا معقول بات نہیں ہے۔ رہ گئی ان دونوں کے درمیان نسبت، وہ تو ایک اعتباری چیز ہے، وہ تو ایک ریلیٹیو چیز ہے، وہ کوئی انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس نہیں رکھتی ہے اپنی کہ ہم کہیں گے الگ سے ایک، یعنی فعل کیا الگ سے بھی ایگزسٹ کرتا ہے؟ فعل ایگزسٹ کرتا ہے، آپ کہیں یہ فعل ہے؟ فعل نہیں ایگزسٹ کرتا، مفعول ایگزسٹ کرتا ہے۔ فعل پر دلالت ہوتی ہے اثر سے، اس کے ہم ہمیشہ فعل کو پہچانتے ہیں فعل کے اثر سے۔ مفعول کو دیکھ کے میں استدلال کرتا ہوں فعل ہے، فعل تو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کہیں یہ فعل الگ سے نظر آ رہا ہے، مجھے فعل کہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ فعل کا آؤٹ کم ہے، اثر ہے۔ تو کسی کائنات کسی کا فعل ہے، یہ ہم استدلال یوں کرتے ہیں کہ یہ نہ ہونے سے ہوئی ہے، نمبر 1، اور خاص تخصیصات کے ساتھ ہے، ترتیبات کے ساتھ ہے۔
یہ آؤٹ کم مجھے مجبور کر رہا ہے یہ سوچنے پر کہ اگر کوئی مفعول ہے تو کوئی، اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، تو کوئی فاعل ہے جس کا فعل ظاہر ہوا ہے. فاعل کے بارے میں دلیل سے جان چکا ہوں کہ وہ ٹائم اور اسپیس میں نہیں ہے، لہٰذا اس فاعل کے بارے میں یہ سوال اٹھانا نامعقول ہے کہ وہ فاعل کیسے فعل کرتا ہے، ہماری طرح کرتا ہے، وہ ہمارے جیسا فاعل ہی نہیں ہے نا. لیکن فاعل ہونے کی بنیاد موجود ہونا ہے، جسم ہونا نہیں ہے، یہ بات سمجھیں. فاعل ہونے کی بنیاد موجود ہونا ہے، جسم ہونا تھوڑی ہے. تو اور موجود ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جسم ہو کے حرکت کا شکار ہو، ٹائم اور اسپیس کی کنڈیشنز کے اندر آ جائے. اب آپ مجھے بتائیں، یہ جو سوال ہے خدا کائنات بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا، بامعنی سوال ہے. یہ ناقدین اٹھاتے ہیں متکلمین کے، لیکن یہ کوئی بامعنی سوال نہیں ہے. ناقد کو متکلم کے سسٹم کا نہیں پتا، ہم اس سوال کو پڑھ کے صرف یہ سمجھتے ہیں. وہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے اسٹرینتھ آف دی متکلمین. وہ کہہ رہے ہیں جب ٹائم اور اسپیس کی کیٹیگری ختم ہوگی، اس کے بعد کے جو تم سوالات اٹھاتے ہو نا، اللہ پہلے فارغ بیٹھا ہوا تھا. دیکھیں فارغ کا تصور سکون فرض کرتا ہے. کس کو فرض کرتا ہے؟ سکون فرض کرتا ہے، ریسٹ، یعنی وہ فرض کرتا ہے باڈی کو. یہی ہے نا. تو اللہ تو ان دونوں سے کیا ہے، ان دونوں سے ماورا ہیں. تو سوال پر تو غور کرو. یہ غلط سوالات ہیں. شیخ ابن تیمیہ بھی اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں متکلم، اور یہ وہ سوالات ہیں جو ابن رشد نے اٹھائے تھے اصل میں. کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کائنات حادث ہے، تو گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کبھی کوئی خدا کا کوئی ایسا بھی زمانہ یا کوئی ایسی حالت ہے جب خدا کچھ نہیں کر رہا تھا. ہم کہتے ہیں یہ بامعنی سوالات نہیں ہیں یہ. اور دوسرا اور اہم ترین جواب ہمارا یہ ہے، یعنی متکلمین کا، کہ آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ کائنات بنانے سے خدا کی ذات میں کوئی اضافہ ہو گیا ہے، کہ اگر نہ بنائے تو اس کی شان کم ہو جائے گی. بھائی خدا تو کائنات بنانے سے پہلے بھی پرفیکٹ ہے. وہ کائنات کو تباہ کر دے، فنا کر دے، وہ اپنی ذات میں پھر مکمل ہے. تو کائنات کا کچھ بنانا نہ اس کی شان اور کمال میں اضافہ کرتا ہے، نہ اس کو فنا کرنا کو کمال میں اضافہ کرتا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ گویا اگر میں ایک لمحے کے لیے فرض کر بھی لوں کہ جب وہ کچھ نہیں بنا رہا تھا، تو اس میں کیا خرابی ہے ماننے میں؟ لیٹس بتائیں مجھے کیا خرابی ہے؟ کیا اللہ کی شان میں اضافہ ہوا کائنات بنا کے؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ تو کسی کا بھی تصور نہیں ہے. اس نے کائنات بنائی، وہ اپنی ذات میں آج بھی جب نہیں بنائی، جب فنا کر دے گا، ہے نا، آخر میں سب کچھ فنا کر کے اللہ پوچھے گا ہے کوئی؟ قرآن کی آیت ہے. تو کیا اللہ کی شان کم ہو جائے گی؟ قطعاً بھی نہیں ہوگی. تو یہ اعتراض نہ شرعی نقطہ نگاہ سے کوئی بامعنی سوال ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ کی شان میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے، اور نہ عقلی اعتبار سے کوئی بامعنی سوال ہے. تو یہ دو بڑے چپتے ہوئے سوالات ہوتے ہیں کہ کائنات سے پہلے، یہ ایک پہلے کا تصور ہے، یہ غلط تصور ہے. کائنات سے پہلے والا پہلے ہے ہی نہیں، اس کا کوئی خارج میں کورسپونڈنٹ کوئی ریفرنٹ موجود نہیں ہے. کیا خدا پہلے کچھ نہیں کر رہا تھا؟ ہم کہتے ہیں یہ تم ریسٹ، یہ تم فرض کر رہے ہو کہ خدا گویا ایٹ اے اسٹیٹ آف ریسٹ ہے، اور اب جب وہ کر رہا ہے تو وہ ایٹ اے اسٹیٹ آف موومنٹ ہے. بھائی خدا ان دونوں سے ماورا ہے. جب خدا ان دونوں سے ماورا ہو گیا تو خدا کیسے فیل کرتا ہے ہمیں؟ ہاں مجھے یہ پتا ہے کہ مفعول ظاہر ہو رہا ہے، یہ تو مجھے نظر آ رہا ہے نا، میری حسیات مجھے بتا رہی ہیں، اور مفعولات ظاہر ہو رہے ہیں ٹائم اور. اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ٹائم اور اسپیس سے باہر بھی ہو سکتا ہے، خدا کی کچھ مخلوقات ہوں، ہم کہیں گے کہ ان مخلوقات کا کم از کم عقل ادراک، ہاں اگر نص سے پتہ چل جائے تو الگ بات ہے. خبر صادق سے ہمیں پتہ چلے، نبی بتا دیں تو الگ بات ہے. لیکن ٹائم اور اسپیس سے ماورا بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، یہ عقل اس کا ادراک انڈیپینڈنٹ آف وہی نہیں کر سکے گی. عقل کا ہم دیکھ چکے ہیں نا کہ یہ حسیات کے دائرہ ہے، اور وہ ٹائم اسپیس باؤنڈ ہوتے ہیں. واضح ہو رہی ہے بات؟ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں آ کے وہ مسئلہ تکوین کو اب ہم لے سکتے ہیں. اشاعرہ اور ماتوریدی، کل ایک صاحب نے سوال پوچھا تھا ہم سے کہ یہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ 7 صفات ذاتیہ ہیں اور ماتوریدیہ کہتے ہیں 8 ہیں، تو اختلاف کیا ہے؟ قدیم کتابیں دیکھیں گے اس میں بہت لے دے ہے، اشاعرہ پر بہت نقد ہے ماتوریدیہ کی کتابوں میں. لیکن جو متاخرین کی کتابیں ہیں انہوں نے جب مسئلہ نکھر کے سامنے آ گیا، بات واضح ہو گئی، تو یہ بات کہنا پڑی ماتوریدیہ کو کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے نہیں. امام رازی نے، یعنی اشاعرہ کی پوری روایت میں اگر آپ دیکھیں تو صرف امام رازی وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اپنی ایک کتاب میں صرف 2 صفحوں میں تکوین کے مسئلے کو ایڈریس کیا ہے، پہلی دفعہ. اس سے پہلے کسی اشعری کی کتاب میں ملتا ہی نہیں ہے. مطلب یہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اشاعرہ کی کتابوں میں کئی صدیوں تک ماتوریدیہ کا ذکر نہیں ہے.
اس کی کئی ایکسپلینیشن ہیں، لیکن یعنی کہنے کا میرا مطلب یہ کہ ماتوریدیہ کی کتابوں میں آپ کو 4 صدی ہجری سے یہ ایک ٹرینڈ ملے گا کہ وہ اشاعرہ کا اس مسئلے میں رد کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اشاعرہ ایون رسپونڈ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. یہ حیران کن بات ہے. امام رازی نے پہلی دفعہ رسپونڈ کیا محصل کے اندر. بہرحال لب لباب یہ ہے، ماتوریدیہ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کی صفت قدرت، ابھی میں نے آپ کو کیا سمجھایا، اشاعرہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے تمام افعال کو کس چیز سے متعلق قرار دیا جا سکتا ہے؟ صفت قدرت سے. تمام افعال یوں سمجھ لیں آؤٹ کمز ہیں اس کی صفت قدرت کے، اس کا رحم کرنا، اس کا زندگی عطا کرنا وغیرہ وغیرہ. ماتوریدیہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت تو تمام آؤٹ کمز کے ساتھ، تمام امکانات کے ساتھ بطریق انڈیفرنس، بطریق تساوی جڑتی ہے نا، جیسے ہم نے پہلے کہا تھا. جب وہ ارادہ فرما لیتا ہے تو جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اب جتنے افعال اس سے سر انجام ظاہر ہو رہے ہیں یا جو مفعولات ظاہر ہو رہی ہیں، وہ اس کی ایک الگ صفت ہے ازل سے، اور اس کا نام رکھتے ہیں تکوین. کیا نام رکھتے ہیں؟ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ان کے نزدیک اللہ کے تمام افعال کے اوپر ایک براڈ کیٹیگری ہے جس کا نام کیا ہے؟ تکوین. کہ تمام افعال کا ماخذ، مصدر اور منبع کون سی صفت ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کون فرماتے ہیں. یہ ایک پوٹینشل کی ہے، پوٹینشل ہے. اشاعرہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے لیے الگ نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ماتوریدیہ کہتے ہیں کہ قدرت پوٹینشل ہے ان ڈفرنس کے ساتھ، پوٹینشل ہے ان ڈفرنس کے ساتھ، تساوی ہے، کوئی اس میں ترجیح نہیں ہے. جب ترجیح آ گئی ارادے سے تو اب جو پوٹینشل ہے وہ اس کا نام الگ رکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ تکوین. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ نہ اشاعرہ یہ کہتے ہیں نہ ماتوریدیہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال اللہ تعالیٰ کے ساتھ ازل سے قائم ہیں. یہ دونوں میں سے کوئی تصور نہیں رکھتا. فعل یعنی جو مفعول جس کی میں بات کر رہا ہوں، مفعول کو کوئی بھی ازلی نہیں مانتا. ماتوریدیہ اور اشاعرہ کی کتابوں میں جب فعل، اللہ کے فعل کی بات آتی ہے تو مراد ہمیشہ اس کا مفعول ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مکون ہوتا ہے، وہ چیز جو ظاہر ہوئی ہے. اب اگر آپ کے سامنے یہ پوری بحث جس کا میں نے خلاصہ رکھا یہ ہو تو مجھے بتائیں اشاعرہ اور ماتوریدیہ کے درمیان یہ جو اختلاف ہے یہ بہت بڑا اختلاف ہے. ظاہر ہے یہ کوئی بہت بڑا اختلاف نہیں ہے، یہ صرف یہ کیٹیگرائزیشن کا اختلاف ہے کہ میں اللہ کے تمام افعال کو کس صفت ازلی کے ساتھ متعلق قرار دے رہا ہوں. تکوین کے ساتھ اشاعرہ ماتوریدیہ سمجھتے ہیں کہ تکوین کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ ایک اللہ کی الگ سے ایک صفت ہے. اشاعرہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں ایک قسم کی ریڈنڈنسی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ کوئی ایسی بڑا اختلاف ہے نہیں کہ ہم کہیں کہ اس میں کوئی بڑی گمراہی ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ بحث نکھر کے سامنے آ گئی تو دونوں گروہوں نے اس بات کو مان لیا کہ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اگر آپ تکوین اس کو کہنا چاہتے ہیں تو کہیں، ہمارے نزدیک اس کو تکوین کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب مطلب ماتوریدیہ یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہر فعل کون سے عبارت ہے؟ کس سے عبارت ہے؟ بینگ، کرنے سے، ہونے سے عبارت ہے. تو چونکہ ہر چیز جو ہو رہی ہے وہ ہونا ہے، کون ہے؟ تو اس کے پیچھے جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ تکوین ہے. جو قرآن مجید میں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جب کچھ کرنا ہوتا ہے تو اس کو کہتا ہے کون کا، تو وہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں وہ تکوین الگ ایک صفت ہے. اشاعرہ کا کہنا ہے کہ یہ جتنی تکوینی صفات ہیں یعنی جو فعلی صفات ہیں ان سب کو آپ قدرت کے ساتھ جوڑ دیں تو کوئی الگ سے اس کا نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس وجہ سے ایک ضمنی سا اختلاف ہے کہ صفات ذاتیہ 7 ہیں یا 8 ہیں. آخر میں تھوڑی سی بات کریں گے صفت کلام، سمع اور بصر پر. اس کے لیے اب استدلال میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے گفتگو کرنی ہے دوسرے موضوع پر. سمع و بصر اور کلام تینوں کے لیے استدلال کی نوعیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں. بات والی ایسے کچھ کتابوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو بھی الگ سے ذکر کرنے کی کوئی اتنی اہمیت یوں نہیں ہے کہ ہم عقلی طور پہ ضرور اس کے اوپر اصرار کریں، کیونکہ جو ذات قادر ہے وہ ذات متکلم، جو ذات قادر ہے وہ کلام کر سکتی ہے، تو الگ سے گننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کی اہمیت یوں ہے کہ یعنی پرائر ٹو ریویلیشن ایک الگ سے آرگومنٹ ہمارے متکلمین نے محنت کی ہے اس کے لیے، سمع، بصر اور کلام کے لیے. آرگومنٹ کی نوعیت یوں ہے
کہ انسان جب اپنے ہونے کے اعتبار سے سوچتا ہے تو سماعت، بصارت اور کلام یہ پرفیکشنز کی علامت ہیں یا امپرفیکشنز کی علامت ہیں؟ انسان اپنی حقیقت کو دیکھیں، یوں ڈیفائن کر دیں، انسان کیا ہے؟ نطق، حیوان ناطق، یوں ڈیفائن کرتے ہیں نا۔ نطق کا مطلب صرف گویائی کو معنی میں نا، لیکن میں بول لیتا ہوں۔ نطق پری سپوز کرتا ہے کانسیپٹ کو، گویائی فرض کرتی ہے کس کو؟ کانسیپٹ کو۔ اور انسان کانسیپٹ کیسے حاصل کرتا ہے؟ سارے کانسیپٹس کہاں سے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں؟ سماعت، بصارت، یہ جو ہمارے سینسز ہیں یہاں سے پیدا ہوتے ہیں نا۔ تو انسان کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ کیا ہے؟ انسان کو دیگر مخلوقات سے پرفیکشن کی چیز میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ نطق ہے۔ کیا ہے؟ نطق ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جب اپنی ذات پر غور کرتا ہے تو نطق یعنی سما بصر، اب سمجھ میں آیا لنک کیسے بن رہا ہے سما بصر کا نطق کے ساتھ؟ یہ میرے علم، یہ مجھے کچھ ایسی چیز بتاتے ہیں جو خبر کے مقابلے میں ایڈڈ ایڈوانٹیج ہوتا ہے۔ یعنی یوں سوچیں نا کہ کوئی شخص صرف مجھے بتا دے عام ایک چیز ہے، یہ بھی ایک علم ہے، لیکن ایک علم عام کا وہ ہے جو میں اس کو دیکھ کر، اس کو کھا کر، سونگھ کر حاصل کرتا ہوں۔ تو کیا یہ دونوں علم کی کیفیات برابر ہیں؟ ظاہر ہے برابر نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سما اور بصر مخلوق جس میں یہ ظاہر ہوئی ہیں اس کے لیے پرفیکشنز ہیں یا امپرفیکشنز ہیں؟ اس کے لیے پرفیکشنز ہیں۔ اب آرگیومنٹ یوں چلتا ہے، کیا یہ مانا جا سکتا ہے کہ مخلوق زیادہ پرفیکٹ ہو خالق سے؟ یہ تو نہیں مانا جا سکتا کہ ایک چیز مطلب ایک امپرفیکٹ چیز سے اس سے زیادہ پرفیکٹ چیز ظاہر ہو، یہ نہیں مانا جا سکتا۔ تو اگر نطق انسان کے اعتبار میں پرفیکشن ہے جس کی پھر سماعت اور بصارت ہے، تو ماننا ہوگا، یہ اب عقلی استدلال ہے کہ ماننا ہوگا کہ جو بنانے والا ہے وہ سما اور بصر سے جو علم انسان حاصل کرتا ہے وہ اسے بھی حاصل ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، خدا کے لیے آنکھ اور کان نہیں مانا جا رہا، آرگنز نہیں مانے جا رہے، بلکہ ان آرگنز کے جو متعلقات ہیں، علم کا جو شعور ہے، ادراک ہے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ نہیں مانا جا سکتا کہ انسان کے اندر تو یہ چیزیں موجود ہیں لیکن جو ان کو بنانے والا ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پھر ایک لوگ سوال کھڑا کرتے ہیں، کتابوں میں مل جاتا ہے کہ کیا اللہ کے لیے سونگنا اور چکھنا اور چھونا بھی جائز ہے؟ تو چھونے کی تو نہیں مانا جا سکتا، کیوں؟ چھونا کیا فرض کرتا ہے؟ وہ جسم فرض کرتا ہے، اس کی تو بلکہ وضاحت کے ساتھ نگیشن ملتی ہے۔ رہ گیا سونگنا، تو اس کے اوپر ہمارے متکلمین نے بحث کی ہے کہ اگر صرف میں مجرد عقل سے سوچوں نا تو اس کو منع کرنا ناجائز کہنے کی کوئی وجہ، لیکن چونکہ نص کے اندر اللہ کے لیے سونگنے والے کا لفظ آیا نہیں ہے، اللہ کے لیے سمیع اور بصیر کے الفاظ تو آئے ہیں، تو ہم سمیع اور بصیر بس رک جائیں گے، اس سے آگے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے لیے وہی اسماء اور وہی صفات گنی جانی چاہیے جو نصوص کے اندر ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ علم کلام نری مجرد ایکٹیویٹی نہیں تھی عقلی، یعنی نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کی گئی ہے۔ تو یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ 7 صفات کے لیے عقلی استدلال کیسے ہوتا ہے۔ اب کلام جب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کیونکہ قرآن مجید کے بارے میں ہم کہتے ہیں کلام ہے، تو سب سے پرانا مسئلہ یہی پیدا ہوا کہ کیا قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو کیا یہ مانا جائے کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے؟ اگر اللہ کا کلام مخلوق ہے تو جس کی جیسی صفت ہوتی ہے موصوف بھی پھر ویسا ہی ہوتا ہے۔ یہ جو پیچیدگی تھی اس کو ہمارے ہاں بہت بحث کے بعد متکلمین نے، جو اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفت کلام جو ازلی ہے وہ کلام نفسی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کلام نفسی ہے۔ رہ گئے حروف اور اصوات، آوازیں، وہ حروف ازلی نہیں ہیں، وہ ٹائم سپیس یا انسانوں کے بنائی ہوئی نشانیاں ہیں، وہ الفاظ مخلوق ہیں۔ لیکن اللہ کا جو کلام ہے جن پر یہ الفاظ کیا کر رہے ہیں؟ دلالت کر رہے ہیں، وہ معنی قدیم ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ ازل سے قائم ہے۔ یہاں آ کے لوگوں کو یہ سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے کہ کلام نفسی اور غیر نفسی میں فرق کیا ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھایا گیا ہے، میں ایک مثال اگر آپ کو دوں، اور یہ ہماری کلام کی کتابوں میں موجود ہے، کہ کلام نفسی در حقیقت وہ معنی ہے جو ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور علم سے متعلق ہوتا ہے۔ یعنی ہر علم کو اگر میں سوچنا شروع کروں تو اس کو میں جب ظاہر کرتا ہوں
بیان کرتا ہوں تو ایک تو کچھ الفاظ ہوتے ہیں، کچھ آوازیں ہوتی ہیں، اور ان آوازوں کے پیچھے ایک معنی ہوتا ہے، تو وہ معنی ان آوازوں سے فرق ہوتا ہے، اور وہ جو معنی ہوتا ہے وہ علم سے متعلق ہوتا ہے۔ اب یہ تین ہے، ایک ہے علم کوڈیفائیڈ ہو کے الفاظ کی صورت میں جب اختیار کرتا ہے تو وہ دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ ہوتا ہے، اور تیسری چیز کیا ہے کہ وہ معنی جس کو کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے وہ معنی علم کے ساتھ ہے۔ مثال لیں، فرض کریں اگر میں یہ بھائی ہیں، ان کو کوئی یہاں کو کھڑا ہو، میں سے کہوں کہ جی بیٹھ، اردو زبان میں کیا لفظ استعمال کروں؟ بیٹھ۔ اب اس میں تین لفظ آئے، بے، یہ، ٹھے۔ مفہوم کیا ہے کہ وہ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ ایک خاص حالت میں آ جائے، یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ میں بولوں نہ، صوت نہ پیدا کروں، لکھ کر دے دوں۔ خاص شکل ہے نا، بے کی خاص شکل ہے، یہ کی خاص شکل ہے، ٹھے کی ہے، اور وہ خاص طرح کی بناوٹ کے ساتھ میں اس کو لکھ کر دے دوں ان بھائی کو۔ مطلب کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ نہ میں لکھوں نہ میں بولوں، میں کہوں اشارہ کر دوں، معنی کمیونیکیٹ ہو رہا ہے۔ تینوں میں کیا چیز کمیونیکیٹ ہو رہی ہے؟ ایک خاص معنی۔ وہ جو معنی ہے کیا وہ لفظ بے، یہ، ٹھے کے ساتھ خاص ہے کہ اس کے علاوہ کمیونیکیٹ نہیں ہو سکتا؟ اگر تو ایسا ہو تو دنیا میں پھر اجلس کا لفظ نہ ہو۔ عربی زبان والے نے جب کسی کو بٹھانا ہوتا ہے تو وہ بیٹھ کہتا ہے، وہ کہتا ہے اجلس۔ انگریزی والا کہتا ہے سٹ، وہ لفظ بول رہا ہے SIT، یہ حرف ہے، خاص طرح کی آواز آپ کو سنی، سٹ، یہ صوت ہے، یہ سٹ کی آواز بھی مخلوق ہے، SIT بھی مخلوق ہے، بے، یہ، ٹھے بھی مخلوق ہے، بیٹھ کی جو آواز ہے یہ بھی، اجلس، یہ الف جیم لام سین، یہ سب، یہ آواز جو نکلی یہ بھی، یہ ہاتھ جو ہلا، ان سب میں کوئی معنی، ان میں کامن کیا ہے؟ ان سب چیزوں میں وہ ایک خاص چیز کا تقاضا، ایک خاص چیز کی طلب۔ یہ اصل میں اجلس یہ حکم ہے نا، امر ہے، امر کے اندر طلب پائی جاتی ہے۔ تو یہ جو طلب ہے کہ ایک خاص حالت میں آ جا، کیا وہ طلب، یہ میننگ ہے، کیا وہ طلب یہ لازمی طور پہ مخلوق ہونا ضروری ہے؟ یہ جو میننگ ہے، جو ان سب کے انڈر لائنگ ایک میننگ ہے، اپارٹ فرام لفظ SIT، بے، یہ، ٹھے، وہ جو میننگ ہے اس کو کلام نفسی کہتے ہیں۔ کسی ذات کے ساتھ قائم معنی۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہیں اور یہ اللہ کی صفت ازلی ہے، تو مراد کیا ہوتی ہے کہ وہ معنی جو قرآن مجید کے خاص الفاظ، جو عربی زبان کے الفاظ ہیں، ان پر جو دلالت کرنے والے معنی ہیں، معنی، وہ معنی کیا ہے؟ وہ اللہ کا کلام نفسی ہے، وہ قدیم ہے۔ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلا یا